اللہ اکبر۔ میرا رب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ رب فرماتا ہے تم جہاں پر بھی ہو تم کو موت پہنچے گی، موت آ کے رہے گی، اگرچہ تم اونچے اونچے قلعوں کے اندر ہی کیوں نہ رہتے ہو۔ بندہ کسی بڑے محل میں، کسی بڑے قلعے میں، کسی بڑے پلازے میں ہی کیوں نہ چھپ کے بیٹھ جائے، موت آ کے رہے گی۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے، انسان ہو یا جن، امیر ہو یا غریب، چھوٹا ہو یا بڑا، آسمانی مخلوق ہو یا زمینی مخلوق ہو، پانی کے اندر رہنے والی مخلوق ہو یا خشکی پر گزارا کرنے والی مخلوق ہو، بڑے بڑے محلات میں رہنے والا ہو بندہ، عیش و عشرت کی زندگی گزارنے والا ہو یا کچے مکانوں میں وقت گزارنے والا ہو، ایک جھوپڑی میں رہنے والا ہو، بے آسرا زندگی گزارنے والا ہو یا ہر وقت گاڈز کی حفاظت میں زندگی گزارنے والا ہو، الغرض کائنات کا کوئی بھی فرد کیوں نہ ہو، موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جو آ کے رہے گی۔ موت ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہر ایک ذی روح چیز کو گزرنا ہے۔ اور رب العالمین جل جلالہ قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ۔ میرا خالق، میرا مالک، میرا پروردگار فرماتا ہے ہر جان کو موت چکھنی ہے، یعنی ہر ذی روح چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے تمہارے بدلے تو قیامت کو ہی پورے ملیں گے۔ موت نے کبھی کسی کو نہیں چھوڑا، کوئی ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہو یا پورے خاندان کا اکیلا چشم و چراغ ہو، خوبرو جوان ہو، بوڑھے والدین کا واحد سہارا ہو، موت نے کبھی کسی کے بچوں پر رحم نہیں کیا۔ موت جب آتی ہے کسی کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو نہیں دیکھتی، کسی کی بھی جوانی پر رحم نہیں کرتی کہ کتنا خوبرو جوان ہے، کسی کے بوڑھے ماں باپ پر رحم نہیں کرتی، کسی کے بوڑھے ماں باپ کے بڑھاپے کا لحاظ نہیں کرتی، بلکہ اپنے مقررہ وقت پر آ جاتی ہے، بغیر کوئی مہلت دیے آ کر اچک لیتی ہے۔ بلکہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مکۃ المکرمہ میں دو میاں بیوی، بوڑھے اپاہج میاں بیوی تھے، ان کا ایک جوان بیٹا تھا جو صبح انہیں اٹھا کر مسجد میں لاتا اور دن بھر اپنی مزدوری کے لیے نکل جاتا، شام کو آتا، والدین کو ساتھ لیا، اپنے گھر میں گیا، والدین کی خدمت کرتا۔ اچانک اس نوجوان کا وصال ہو گیا۔ جب حضور جانا نے یہ سنا تو میرے آقا نے فرمایا اگر کسی کو کسی کی خاطر چھوڑ دیا جاتا تو ان دو اپاہج بوڑھے میاں بیوی کے لیے ان کے بیٹے کو چھوڑ دیا جاتا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کے غلاموں، موت نہ صرف آنی ہے بلکہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے موت کا جو وقت متعین کر دیا گیا اس خاص وقت پر آ جاتی ہے۔ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو ایک لمحہ کی بھی مہلت نہیں دی جاتی، ایک ساعت کی بھی تاخیر نہیں کی جاتی، اور موت کا وقت ایسا اٹل ہے کہ جناب عزرائیل روزانہ گھروں میں چکر لگاتے ہیں، دن میں 2 بار آ کر ہر ایک شخص کو دیکھتے ہیں کہیں اس کی موت کا وقت تو نہیں آ گیا۔ بلکہ صحابی رسول حضرت جناب ابو الحارث انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب عزرائیل میرے آقا حضور جانا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو عرض کرتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے جس کی بھی تخلیق فرمائی، وہ مٹی کے گھر میں رہنے والا ہو یا بڑے کسی محل میں، کسی بڑے قلعے میں رہنے والا ہو، خشکی میں رہنے والا ہو یا تری میں رہنے والا ہو، میں اس کے گھر میں جا کر دن اور رات میں 5 مرتبہ اس کے چہرے کو دیکھتا ہوں۔ یعنی کوئی موت سے بھاگ نہیں سکتا، کوئی کسی محل میں رہنے والا ہو، کچے مکان میں رہنے والا ہو، موت کا فرشتہ دن اور رات میں 5 مرتبہ ہر شخص کے چہرے کو جا کے دیکھتا ہے، کہیں اس کی موت کا وقت تو نہیں آ گیا، کہیں اس کی موت کا وقت تو نہیں آ گیا۔ اگر موت کا وقت آ گیا تو اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے۔ موت
کا وقت ایسا اٹل ہے کہ اس میں ایک لمحہ بھی تاخیر نہیں کی جاتی۔ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو کسی کے لیے مہلت نہیں ملتی، کسی کا زور نہیں چلتا موت پہ، کسی کا جاہ و جلال نہیں چلتا، کسی کی سلطنت، بادشاہت، امارت، مال و دولت، کوئی چیز بھی موت کو اس کے مقررہ وقت سے مؤخر نہیں کر سکتی۔ کہ کوئی بادشاہ ہے، اس کے پاس مال و دولت ہے، ایک ساتھ اس کے لیے موت مؤخر ہو جائے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو اپنے مقررہ وقت پر آ کے رہے گی۔ بلکہ میرا رب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ رب فرماتا ہے بے شک اللہ جل جلالہ کا وعدہ جب آتا ہے ہٹایا نہیں جاتا کسی طرح، تم جانتے ہو میرے محبوب کے غلاموں، موت کا وقت تو اس قدر اٹل ہے کہ انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے ابھی وہ شکم مادر میں ہے تو اس کا جو مقررہ وقت ہے وصال کا وہ لکھ دیا جاتا ہے کہ کب اس نے اس دنیا سے جانا ہے۔ بلکہ میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ ابھی شکم مادر میں ہے بندہ، ابھی اس کے جسم میں روح بھی نہیں پھونکی گئی تو فرشتہ اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ آتا ہے، وہ فرشتہ اس کے لیے 4 باتیں لکھ دیتا ہے۔ سب سے پہلے فرمایا فرشتہ اس کے لیے لکھتا ہے کہ اس کا رزق، اس کی عمر، اس کا عمل، اس کا نیک بخت یا بد بخت ہونا، فرشتہ یہ لکھ دیتا ہے 4 باتیں۔ ابھی بندہ شکم مادر میں ہے تو اس کے لیے اس کا جو موت کا وقت ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر موت اس اپنے وقت پہ آ کے رہتی ہے، ایک لمحہ بھی، ایک ساعت بھی اپنے وقت سے موت تاخیر نہیں کرتی۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں توجہ کرو، یقیناً موت نے آنا ہے اور اپنے مقررہ وقت پر آنا ہے، اور صرف اس قدر نہیں کہ بلکہ اپنے اندر سختیاں لے کر آنا ہے۔ یہ نہیں کہ بس وقت پہ موت آئے گی ہم موت کے دروازے سے گزر جائیں گے، نہیں، بلکہ موت اپنے اندر سختیاں لے کر آتی ہے۔ ایسی سختیاں انسان نے دنیا میں کبھی نہ دیکھی ہوں گی۔ کسی کو آگ سے جلایا جائے، تلوار سے کاٹا جائے، کسی پر دیوار گرا دیں، بجلی کے جھٹکے لگائیں، جیتے جی بندے کے ہاتھ کاٹ دیں، پاؤں کاٹ دیں، جیتے جی اس کی کھال ادھیڑ دیں، الغرض جو بھی سختی ہے، یہ ساری سختیاں ایک طرف اور موت کی سختی اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ میرا رب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ۔ رب فرماتا ہے آئے گی موت کی سختی حق کے ساتھ، یہ ہے جس سے تو بھاگتا ہے۔ اللہ اکبر، موت کی سختی جو ہے وہ حق کے ساتھ آئے گی۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں توجہ کرو، خالق کائنات جل جلالہ کے محبوب میرے اور آپ کے آقا و مولا فرماتے ہیں، موت کی سختیوں کا بیان کرتے ہوئے راوی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، میرے آقا فرماتے ہیں موت کے وقت جناب ملک الموت کا مرنے والے کو ہاتھ لگانا تلوار کے 1000 وار سے بھی زیادہ سخت ہے۔ ملک الموت کا ہاتھ لگانا تلوار کے 1000 وار، کسی پر تلوار کے وار کریں اور وار کتنے 1000 وار اس پر تلوار چلائی جائے، فرمایا 1000 وار ہوں تلوار کے، موت کی سختی اس سے بھی زیادہ ہے۔ بلکہ جناب حضرت واصلہ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، ملک الموت کا آمنا سامنا تلوار کے 1000 واروں سے بھی کہیں زیادہ سخت ہے۔ یعنی ملک الموت کا آمنا سامنا، موت کے فرشتے کا سامنے آ جانا، تلوار 1000 بار چلائی جائے اس تلوار کے 1000 وار سے بھی کہیں زیادہ سخت ملک الموت کا سامنا ہے۔
اللہ اکبر فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کسی شخص کی روح اس وقت تک دنیا سے نہیں جاتی جب تک اس کی ہر ایک رگ الگ الگ موت کی تکلیف محسوس نہ کرے۔ انسان کے جسم میں جتنی رگیں ہیں، فرمایا ہر ایک رگ الگ الگ موت کی تکلیف محسوس کرتی ہے، موت کی شدت محسوس کرتی ہے۔ پھر موت کی شدتوں کو بیان کرتے ہوئے میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کے بارے میں جو کچھ میں جانتا ہوں، موت کی سختیوں کے بارے میں جو کچھ میں جانتا ہوں، اگر تم موت کے بارے میں جان جاؤ، موت تمہارے اندازے سے بھی کہیں زیادہ سخت ہے۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور کے ایک انصار صحابی جن کا وقت وصال قریب تھا، میرے آقا و مولا اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو حالت اس کو پیش آ رہی ہے میں اس کو جانتا ہوں۔ میرے محبوب نے فرمایا، اس کی کوئی بھی رگ ایسی نہیں جو الگ سے موت کی تکلیف کو محسوس نہ کر رہی ہو، یعنی اس کے جسم کی ایک ایک رگ موت کی شدت کو، موت کی تکلیف کو محسوس کر رہی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے ایک حدیث مبارکہ مروی ہے کہ جس وقت میرے آقا حضور جانا کا وقت وصال تھا، آپ کے قریب ایک پانی کا برتن تھا۔ میرے آقا حضور جانا اپنے ید اللہ والے گورے گورے ہاتھوں کو اس برتن میں ڈالتے ہیں، پھر ان ہاتھوں کو اپنے چہرہ اقدس پر پھیرتے ہیں اور فرماتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک موت کی بڑی سختیاں ہیں، بے شک موت کی بڑی سختیاں ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ، جب اللہ سے ملاقات ہوئی تو خالق کائنات جل جلالہ نے جناب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل سے پوچھا، اے ابراہیم تم نے موت کو کیسا پایا؟ تو اللہ کے نبی سیدنا ابراہیم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، میں نے ایسے محسوس کیا کہ میرا بدن کھجور کے کانٹوں کے ساتھ کھینچا جا رہا ہے۔ رب نے فرمایا، پیارے ابراہیم یہ بات ہے، حالانکہ ہم نے تم پر موت کو آسان کر دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ موت اپنی تمام تر سختیوں کے ساتھ انسان کا پیچھا کر رہی ہے۔ کسی بھی انسان کو موت سے مفر نہیں، کوئی بھی انسان موت سے چھپ کر کہیں جا نہیں سکتا، کوئی بھی انسان موت کے شکنجے سے بھاگ کر کہیں پناہ نہیں لے سکتا، کوئی ہیلا کوئی بانا موت سے نہیں بچا سکتا، کسی طرح کا بہانہ انسان کو موت سے نہیں چھڑا سکتا، بلکہ انسان کہیں بھی بھاگ کر چلا جائے، کہیں ایسی جگہ چھپ کر پناہ لے لے، کسی ایسی جگہ میں جا کے چھپ بیٹھے جہاں اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا، ہر ذی روح چیز سے وہ دور بھاگ جائے، کہیں ایسی جگہ میں جا کے پناہ لے لے، وہ کہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا، پر پھر بھی موت اس کو بھاگنے نہیں دے گی۔ موت اپنے مقررہ وقت پر اس کے پاس پہنچ کے رہے گی، اور جب اس کا وقت آ جائے گا اس کے جسم سے اس کی روح کو قبض کر لیا جائے گا۔ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے، اس سے کسی کو چھٹکارا نہیں، کسی چھوٹے یا بڑے کو اس سے مفر نہیں۔ اور یہاں یہ بات بھی واضح رہے کہ میرے اور آپ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بار بار اس بات کی تاکید فرمائی کہ موت کا ذکر کثرت سے کرو۔ میرے آقا نے بارہا مرتبہ فرمایا، موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرو، موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو، تاکہ تمہیں موت کو بلا کر عیش و عشرت میں کہیں تم نہ پڑ جاؤ، موت کو بھول کر کہیں جو عارضی دنیا کی لذتیں ہیں تم اس میں نہ کھو جاؤ۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ سے کہ لذتوں کو مٹانے والی کو کثرت سے یاد کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ، لذتوں کو مٹا دینے والی کیا چیز ہے؟ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب لذتوں کو مٹا دینے والی چیز موت ہے۔ پھر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب میں اپنی پلکیں جھکاتا ہوں یہ گمان کرتا ہوں کہ میری پلکیں آپس میں ملنے سے پہلے
میرا رب میری جان کو قبض فرما لے گا، میری روح کو قبض فرما لے گا۔ میرے محبوب فرماتے ہیں جب میں اپنے منہ میں لقمہ ڈالتا ہوں تو یہ گمان کرتا ہوں کہ اسے حلق سے اتارنے سے پہلے میرا رب میری روح قبض نہ کر لے۔ میرے محبوب کے غلاموں، میرے آقا فرماتے ہیں دنیا میں اس طرح رہ جیسے غریب الوطن ہے یا جیسے کوئی مسافر ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو مٹا دینے والی موت کو کثرت سے یاد کرو، یعنی جو لذتوں کو مٹا دیتی ہے، جو موت ہے، اس کو تم کثرت کے ساتھ یاد کرو۔ فرمایا قبر پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ وہ اس دن میں کلام نہ کرتی ہو۔ قبر کیا کہتی ہے؟ قبر کہتی ہے میں غربت کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں۔ اللہ اکبر، توجہ کرو، قبر کتنا مشکل مرحلہ ہے، اور ہماری کوئی تیاری ہے قبر کی؟ ہماری کوئی تیاری ہے موت کی؟ ذرا غور کیجئے گا، تنہائی میں سوچئے گا۔ میرے محبوب کے غلاموں، میرے آقا فرماتے ہیں جو مومن ہے، جو اللہ کا نیک بندہ ہے، محبوب بندہ ہے، جو اپنی زندگی شریعت کے زیر سایہ گزارتا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق گزارتا ہے، ایسے مومن، ایسے مسلمان کے بارے میں میرے محبوب فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے موت تحفہ ہے، مومن کے لیے موت تحفہ ہے۔ لہٰذا ہر وقت اپنی موت کو یاد رکھیں، موت کی تیاری کریں، قبر حشر کی تیاری کریں۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانیے۔ عرض کی یا رسول اللہ کون سی 5 چیزیں ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانیں۔ آج رب نے تمہیں جوانی دی ہے، آج تم صحت مند ہو، آج تمہاری صحت اچھی ہے، آج تم جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہو، قرآن مجید کی تلاوت 2 3 گھنٹے کر سکتے ہو، نماز تہجد بھی پڑھ سکتے ہو۔ کل جب بڑھاپا آئے گا، قیام کرنے کی طاقت نہیں رہے گی، نظر کمزور ہو جائے گی، دیکھ کے تلاوت کرنے کی طاقت نہیں رہے گی، زیادہ دیر نہ بیٹھ سکو گے، نہ کھڑے رہ سکو گے، پھر کل پچھتاوا ہوگا کہ کاش میں جوانی میں لمبے قیام کر لیتا، کاش میں جوانی میں تہجد بھی پڑھ لیتا، 2 3 سپارے روز کے تلاوت کر لیتا۔ لہٰذا آج جوانی ہے تو بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت جانو اور کثرت سے اپنے رب کی عبادت اور ریاضت کرو کہ موت تمہارے لیے ایک تحفہ بن کے آئے، نہ کہ عذاب بن کے آئے۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں اپنی صحت کو اپنی جوانی، اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ آج صحت ہے، آج تم تندرست ہو، آج تم ٹھیک ہو، کل جب بیماریاں لاحق ہو جائیں گی، پھر پریشانی ہوگی، پھر سوچو گے کہ آج میری صحت اچھی ہوتی تو میں تہجد بھی پڑھتا، میں لمبے سجدے بھی کرتا، قیام بھی کرتا۔ لہٰذا اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ پھر میرے محبوب فرماتے ہیں اپنی تونگری کو فقر سے پہلے، یعنی آج حالات اچھے ہیں، آج مال و دولت ہے، کل جب غربت آ جائے گی، فقر آ جائے گا، پھر دل کرے گا کہ کاش آج اللہ مجھے مال دیتا، میں اللہ کے گھر میں بھی اپنا حصہ ملاتا، میں کسی غریب کی بھی مدد کرتا، کسی یتیم کی بھی مدد کرتا۔ جب آج اللہ نے آپ کو دیے ہیں تو اپنی دولت کو ضائع کرنے کے بجائے ایسی جگہ پہ لگائیں کہ دنیا سے جانے کے بعد آپ کے کام آئے، اللہ کے گھر میں لگائیں، دینی مدارس میں لگائیں، یتیم کی مدد کریں، غریب کی مدد کریں، وہاں پہ اپنے پیسے کو خرچ کریں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ آج اگر اللہ نے دیا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے راستے میں اپنے دیے ہوئے سے خرچ کریں۔ پھر میرے محبوب فرماتے ہیں اپنی فراغت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو۔ آج اگر فارغ ہو، کل مصروفیت بڑھ جائے گی، کام بڑھ جائیں گے، لہذا اپنی فراغت کو اپنی مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو۔ اور پھر میرے محبوب فرماتے ہیں 5ویں نمبر پہ کہ اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ آج جسم میں روح موجود ہے، آج زندگی ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ کل جب موت کا وقت آ جائے گا اور فرشتہ جب سامنے آئے گا، موت کا وقت آ جائے گا، پھر توبہ کی مہلت نہیں ملے گی۔ آج زندگی ہے، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔
آج اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لو، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، اپنے خالق و مالک کو راضی کر لو، اپنے پروردگار کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے معافی مانگو، اپنے رب کو راضی کرو، اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے رو، تنہائی میں عبادت کرو، تنہائی میں اپنے رب سے مانگو، اپنی تنہائی کو پاک کرو، اپنی خلوت کو پاک کرو، اپنی جلوت کو پاک کرو، تنہائی میں گڑ گڑا کے اپنے رب سے مانگو۔ آج زندگی ہے، موت سے پہلے اپنے رب سے مانگو، اپنے رب کو راضی کرو، اپنی موت کی تیاری کرو، ہر وقت اپنی موت کی تیاری میں رہو کہ جب موت کا فرشتہ آ جائے تو بندے کی تیاری ہو، بندے نے عبادت و ریاضت کی ہو، اپنے رب کو راضی کیا ہو۔ تو میرے محبوب کے غلاموں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانو۔